الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلام کا جھنڈا۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا۔ کافروں نے اس اسلامی جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر پر حملہ کر دیا، یعنی اس جھنڈے کو گرانے کے لیے حضرت مصعب پر حملہ کیا۔ حضرت جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ان سے لڑنے لگے، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ایک ہاتھ سے لڑ بھی رہے ہیں۔ ابن قیمہ ایک مشرک نے یکایک آپ کے ہاتھ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کر الگ جا پڑا، مگر واہرے بہادر اور شیدائے حق کے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور اسے سرنگوں نہ ہونے دیا۔ مشرکین نے اس جھنڈے کو سرنگوں کرنے کے لیے اور بھی شدت سے حملے شروع کر دیے اور قریب پہنچ کر جھنڈا ہاتھ سے چھین لینے کی کوشش کرتے رہے، مگر آپ انہیں اپنے نزدیک تک نہ آنے دیتے اور یہ سب کچھ ایک ہی ہاتھ سے کرتے رہے، لیکن تابہ کے آخر آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر گر پڑا اور صداقت کے اس پروانے نے دوسرا ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈے کو سینے سے چمٹا لیا اور جھنڈے کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ دونوں ہاتھ کٹ جانے پر بھی جھنڈا نہیں گرا تو ابن قیمہ نے طیش میں آ کر تلوار پھینک دی اور ذرا فاصلہ سے ایک ایسا تیر مارا کہ سینہ میں پیوست ہو گیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کی عزت کو سینے سے چمٹائے ہوئے جنت کو سدھارے، یعنی جنت پہنچے۔ لڑائی کے خاتمہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کی لاش کے قریب آئے اور ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ آیت تلاوت فرمائی: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا جو انہوں نے اپنے خدا سے باندھا تھا۔ پھر شہید حق کی لاش کو مخاطب فرما کر فرمایا: میں نے تم کو مکہ میں دیکھا ہے جہاں تم سے زیادہ خوبصورت اور خوش لباس کوئی نہ تھا۔ یہ آج کیا ہوا کہ تمہارے چہرے پر گرد پڑی ہے، بال الجھے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم شہداء قیامت کے روز اللہ کے حضور میں رہو گے۔ سبق: صحابہ کرام نے آخر دم تک اسلام کی مدد کی ہے اور انہی پاک لوگوں کی جرأت و شجاعت سے اسلام کے ڈنکے بجنے لگے اور ان پاک لوگوں کو اللہ کے حضور ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جنگ موتا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر مجاہدین میں حسب ذیل تقریر فرمائی: مسلمانوں، شہادت ہی کے ذوق میں ہم گھر سے نکلے ہیں، اگرچہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فوج ہیں، لیکن ہم جمعیت کے لحاظ سے دشمن کے ساتھ نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لشکر اور ہماری قوت اسلام ہے
اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت ہی ہمیں آج تک فتح مند کیا ہے۔ غازیوں اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانثاران اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش اور خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور رجز خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر بھی پیادہ یعنی پیدل لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے ان کا ایک بازو کٹ گیا، لیکن آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا۔ اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو یعنی جھنڈے کو، اسلامی جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد علم اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، گھوڑے سے اتر کر پیادہ جنگ میں شریک ہوئے اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کہا مسلمانوں، تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو، یعنی جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش اور خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے پیش تھے، یعنی آگے تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، یعنی 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے تھے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا روب چھایا کہ ان کے پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس صف آرائی سے دشمن کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو نئی کمک آ گئی ہے، ساتھ ہی اس کے حضرت خالد نے جوش اور خروش سے حملہ کر دیا۔ ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پاؤں رکھ کر بھاگے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لائے۔ سبق: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے جری اور بہادر صحابی تھے اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، یعنی سیف اللہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اور مسلمان اپنے اسلام کے بل بوتے پر اپنی قلت کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جماعت کے کم ہونے کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا۔
اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان نفوس